السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 1014 1014۔ وَلِذَلِكَ فَأَوَّلُ الْأَشْيَاءِ فِي بَقَاءِ النِّعَمِ، اور اسی لیے پہلی چیز جو نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ نسبۃ الفضل الی اللہ فی حصولها للعبد، اس فضل یا مہربانی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یعنی جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا، فی حصولها، اس کے حاصل کرنے میں، للعبد، بندے کے لیے، کہ بندے کو یہ اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوئی ہے۔ وشکر اللہ علیہا، دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ واستعمالها فی طاعتہ، اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ واداء حق اللہ فیہا من الزکاۃ، چوتھی چیز ہے اس میں اللہ کا حق ادا کرنا، زکوٰۃ وغیرہ میں سے، اگر مال ہے تو اللہ کا حق ادا کرنا۔ پھر ہے وَإِخْرَاجُ حَقِّ مَنْ أَوْصَى اللَّهُ بِهِمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور نکالنا، اخراج کا مطلب نکالنا، حق کی حق، من جن کے بارے میں اوصى اللہ، اللہ نے تاکید کی ہے، بہم ان کے لیے، من الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین میں سے، یعنی فقراء اور مساکین کا حق ادا کرنا، اس میں سے نکالنا۔ وذلک الذی یحفظها ویزیدها برکۃ ونماء، یہ ہے وہ چیز جو ان نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے اور ان کو زیادہ کرتی ہے، یزیدها برکۃ، برکت میں، ونماء، اور فروغ پانے میں، یعنی اس سے برکتیں اور فروغ ہوتا ہے اس نعمت کے اندر اضافے کے اعتبار سے، یعنی اس نعمت کی برکت بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ فروغ پاتی ہے، ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِنسَانُ قُدْرَةَ اللَّهِ فِي حُصُولِ النِّعْمَةِ وَنَسَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ، پھر اگر انسان اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتا ہے نعمت کے حصول میں اور اسے منسوب کرتا ہے اپنی ذات کی طرف کہ یہ تو میری محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، عاقبہ اللہ بتلفها، اللہ اس کو سزا دیتا ہے اس نعمت کو ضائع کر کے، وزوالها، اور اس کے زوال کے ساتھ، اس کو تباہ کر کے، اس کو زائل کر کے، کما حصل لقارون، جیسا کہ قارون کے ساتھ ہوا، حیث خسف اللہ به وبدارہ الارض، جیسا کہ اللہ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ نعمت کی ناشکری کا نتیجہ تھا، اور ناشکری کس شکل میں تھی کہ یہ سب کچھ تو میرا اپنا کمال ہے۔ وَإِن مَنَعَ حَقَّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْهُ، اور اگر اس نے فقیروں اور مسکینوں کا حق روک دیا، عَاقَبَهُ اللَّهُ كَذَلِكَ بِزَوَالِهَا، تو اللہ اسی طرح اس کو سزا دیتا ہے اس کے زوال کے ساتھ۔ وَانْتَقَمَ لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ مِنْهُ، اور انتقام لیتا ہے فقراء کے حق کی وجہ سے اس سے، یعنی فقراء کے حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال وہ مشہور باغ والوں کا قصہ ہے، کس طرح جب انہوں نے مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے باغ کے پھل کو چن لینے کا سوچا، صرف سوچا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا۔ وقد تکفل بارزاق الخلائق کلھا کما قال سبحانہ، اور یقیناً ذمہ لیا ہے مخلوق کو رزق دینے کا، کلھا، ساری کی ساری، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو رزق دینے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی جاندار بھی زمین پر ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق،
اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو، یعنی جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں مرنے کے بعد ڈالا جائے گا. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. بعض کیڑے مکوڑے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ان کی خوراک کیا ہے اور ان کو سروائیول کے لیے کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی پہنچاتا ہے. دابہ، دبیب سے، دبیب سب سے آہستہ چال کو کہتے ہیں. ویسے تو جاندار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر وہ جانور جو اس زمین پہ چلتا، چاہے وہ بالکل آہستہ چال چلتا ہو، بہت بھاگ دوڑ نہ کر سکتا ہو، اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ هُنَاكَ رِزْقًا فَرْدِيًّا مُقَدَّرًا لَا يَأْتِي بِالسَّعْيِ وَلَا يَتَأَخَّرُ بِالْقُعُودِ وَلَا يَضِيءُ بِالسَّلْبِيَّةِ وَالْكَسَلِ. اللہ کے ذمے رزق ہونے کا مقصد یہ نہیں. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ هُنَاكَ رِزْقًا کہ وہاں کچھ رزق، فردیًا ذاتی طور پر، مقدراً تقدیر میں مقدر ہے، لا یاتی نہیں وہ حاصل ہوتا، بالسعی کوشش سے، ولا یتأخر بالقعود اور نہیں ڈیلے ہوتا بیٹھ جانے سے، ولا یضیع اور نہیں ضائع ہوتا، بالسلبیتی منفی رویے سے، والکسل اور سستی سے. یعنی اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ سوچ کر کہ رزق تو اللہ نے پہنچانا ہی ہے تو نہ ہاتھ پاؤں مارے، نہ کوشش کرے، نہ محنت کرے، سستی کے مارے بیٹھا رہے اور سوچے کیونکہ اللہ کے ذمہ رزق پہنچانا ہے تو وہ پہنچ جائے گا. یہ معنی نہیں ہے اس کا. وَإِلَّا فَأَيْنَ الْأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِالْأَخْذِ بِهَا. اور اگر یہ بات نہیں تو پھر کہاں ہے اسباب کا اختیار کرنا جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اختیار کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے. یعنی پھر وہ انسان کے اختیار اور کوشش وہ والا پہلو کہاں گیا. ان لکل مخلوق رزقا علم اللہ کمیتہ و نوعیتہ. ہر مخلوق کا رزق ہے جس کا اللہ کو علم ہے کہ کتنی مقدار میں اور کس قسم کا ہونا چاہیے. مثلا شیر ہیں تو دنیا میں کتنے شیر ہیں اور ان کا رزق کس شکل میں ہونا چاہیے اور کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، سب پتہ ہے اللہ کو. اس طرح چونٹیاں ہیں، باقی جانور، انسان ہیں. وحدد زمانہ و مکانہ اور اس نے اس کا زمانہ اور اس کی جگہ بھی متعین کر رکھی. وہذا الرزق مذخور فی ھذا الکون اور یہ رزق خزانہ کیا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کائنات میں. مقدر من اللہ فی سننہ التی ترتب الانتاج علی الجہد. مقدر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے فی سننہ التی ان طریقوں پر، ترتب الانتاج علی الجہد جس کی پروڈکشن محنت کر کے حاصل ہوتی ہے. ترتب مرتب ہوتی ہے یعنی حاصل ہوتی ہے، الانتاج پروڈکشن، علی الجہد محنت کے ساتھ. فلا یقعدن احد عن السعی وابتغاء فضل اللہ. تو ہرگز نہ کوئی ایک بھی بیٹھ جائے کوشش کرنے سے اور اللہ کا فضل تلاش کرنے سے، یعنی کسی ایک کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. اور تحقیق یہ بات تو معلوم ہی ہے، جان لیا گیا کہ آسمان نہ تو سونا برساتا ہے اور نہ چاندی. یعنی سونا چاندی آسمان سے نہیں برستے بلکہ کانوں کے اندر ہے، ان کو کھود کے نکالنا پڑتا ہے. وہ محنت چاہیے ہوتی ہے کان کنی کی، مائننگ کی. وَلَكِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ تَزْخُرَانِ بِالْأَرْزَاقِ الْكَافِيَةِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ. لیکن آسمان اور زمین تزخرانی ذخیرہ رکھتے ہیں، بالارزاق رزقوں کا، الکافیتی کافی، لجمیع المخلوقات ساری مخلوقات کے لیے. جب اللہ کے ذمہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر ایک کا حصہ رکھ دیا ہے، اب ہر ایک کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حصے کو نکالے.
حین تطلبها هذه المخلوقات، جب طلب کرتی ہیں یہ مخلوقات، حسب سنت اللہ التی لا تحابی احدا، اللہ کے طریقے کے مطابق، لا تحابی نہیں حمایت کرتا احدا کسی ایک کی، ولا تتخلف او تحید، اور نہ وہ پیچھے رہتا ہے اور نہ راستہ بدلتا ہے، یعنی جو کوشش کرتا ہے پھر وہ پا لیتا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ کوئی کوشش کرے اور اس کو نہ دے، اور جو کوشش نہ کرے اس کو دے۔ انما ہوا کسب طیب و کسب خبیث، بات یہ ہے کہ کوئی کمائی پاک ہوتی ہے اور کوئی کمائی خبیث ہوتی ہے۔ وکلاہما یحصل من عمل وجہد، اور یہ دونوں طرح کی کمائیاں کام سے اور محنت مشقت سے حاصل ہوتی ہیں۔ فالاول لہ ثواب والثانی علیہ عقاب، پہلا جو ہے اس کو کمانے میں ثواب ہوتا ہے، اور دوسرا کسب خبیث جو ہے اس میں اللہ کا عذاب آتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ ان الاسلام نعمت اللہ الکبریٰ علی البشریۃ فہل من یأخذها ویشکر المنعم بها وتتقرب الی اللہ بها ویمشی بها فی الناس۔ ان الاسلام، بے شک اسلام، نعمت اللہ الکبریٰ، اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، علی البشریۃ، انسانوں پر، بشر پر۔ فہل من یأخذها، تو ہے کوئی جو اس کو لے، ویشکر المنعم بها، اور وہ اس کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کو وہ نعمت عطا کی ہے، ویتقرب الی اللہ بها، اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، ویمشی بها فی الناس، اور لوگوں کے بیچ میں اس کے ساتھ چلے پھرے۔ یعنی نعمتیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے۔ تو کون ہے جو اس نعمت کو اختیار کر لے اور پھر دینے والے کا شکریہ ادا کرے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو، اور لوگوں کے بیچ میں بھی اس نعمت اسلام کے ساتھ رہے، یعنی پورے کانفیڈینس کے ساتھ اسلام پر عمل کرے۔ والانسان مغمور بنعم اللہ السابغۃ الوافرۃ التی لا یدرک مداحا، اور انسان اللہ کی نعمتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، السابغہ الوافرہ، جو بہت کثرت سے ہے، وافر ہے، التی، وہ جو لا یدرک مداحا، جس کا طول و عرض کا، یعنی کہ انسان اس کو پرسیو بھی نہیں کر سکتا، اس کو جان ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی ہے۔ ولا یحیط بقدرها ولا یحصی انماطها، نہ ہی اس کے اندازے کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی شمار کر سکتا ہے اس کی اقسام کا۔ ولا یحصی، احصاء کا مطلب ہوتا ہے شمار کر سکنا۔ انماطها، نمط کی جمع ہے قسم، کائنڈ، یعنی کتنی قسموں کی ہے۔ فہل ذکرتہ بربہ، تو کیا یہ اس کو اس کے رب کو یاد دلاتی ہے۔ وہل یجعلها عونا لہ علی طاعتہ، اور کیا یہ اس نعمت کو مددگار بناتا ہے اس کی اطاعت پر۔ وہل دفعتہ الی اخلاص العبادۃ للمنعم الشاکر، اور کیا پش کرتی ہے عبادت میں اخلاص کو کس چیز کی طرف، انعام دینے والے قدردان کی طرف۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے، اور ہے اللہ قدردان، علم والا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ واستمرار النعم تترى على العباد مع معاصيهم دلیل على ان المنعم غفور رحیم، اور نعمتوں کا جاری رہنا، استمرار کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو ہونا، تترا، پے در پے، علی العباد، بندوں پر، مع معاصیہم، ان کے گناہوں کے باوجود، دلیل، یہ دلیل ہے، علی، اس بات پر، ان المنعم، کے انعام کرنے والا، نعمتیں دینے والا، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ ومن رحمتہ انہ لا یؤتی النعمۃ للشاکرین وحدہم،
اور یہ بھی اس کی رحمت میں سے ہے کہ وہ نعمتیں صرف اکیلے شکر گزاروں کو ہی نہیں دیتا، او للمؤمنین وحدہم، یا صرف مومنوں کو ہی اکیلے نہیں دیتا، بل غمر بها المؤمن والکافر، بلکہ اس نے ڈھانپ دیا ہے ان کے ساتھ مومن و کافر کو، والمطیع والعاصی، اطاعت گزار اور نافرمان کو، والبر والفاجر، نیک اور بد کو، ومن رحمتہ انہ لا یحرم من یعصیہ من نعمہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ وہ محروم نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کی نعمتیں پا کر بھی، من یعصیہ من نعمہ، یعنی جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کی نعمتوں کے باوجود یا نعمتیں ملنے کے باوجود۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ رَحْمَانًا رَحِيمًا، اور اگر اللہ تعالی رحمان اور رحیم نہ ہوتا، لَمَنَعَ نِعَمَهُ عَمَّنْ عَصَاهُ، تو وہ اپنی نعمتوں کو روک دیتا ہر اس شخص سے جو اس کی نافرمانی کرتا، یعنی اگر اللہ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو کسی کو کچھ بھی نہ ملتا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا لِمَنْعِ نِعْمَتِهِ عَمَّنْ كَفَرَ بِهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا تو روک دیتا اپنی نعمتوں کو اس سے جو اس کا انکار کرتا ہے۔ وَنِعَمُ اللَّهِ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، اللہ کی نعمتیں نہ گنی جا سکتی ہیں نہ شمار کی جا سکتی ہیں۔ وَخَزَائِنُهُ مَمْلُوءَةٌ بِكُلِّ نِعْمَةٍ، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہر نعمت سے۔ وَهِيَ لَا تَنْقُصُ وَلَا تَفْنَىٰ، تو وہ نہ تو کبھی کم ہوتے ہیں اور نہ فنا ہوتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی تارۃ یعرض نعمہ الواسعہ علی الخلق، اور اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کبھار تارتن کبھی once in a while پیش کرتا ہے نعمہ الواسعہ اپنی وسیع نعمتوں کو علی الخلق مخلوق پر، ثم یعرض بعد ذلک ما فعل الانسان بہذہ النعمہ، پھر پیش کرتا ہے اس کے بعد کہ انسان نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا اور بہت ناشکرا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں کر دی کہ اللہ نے کیا کیا اور بندے کا رویہ کیا ہے۔ وَتَارَةً يَذْكُرُ نِعَمَهُ عَلَى الْخَلْقِ، اور کبھی ذکر کرتا ہے اپنی نعمتوں کا مخلوق پر۔ ثم يذكر عموم مغفرته ورحمته لمن اطاعه وعصاه، پھر ذکر کرتا ہے اپنی عمومی مغفرت اور رحمت کا اس شخص کے لیے جس نے اس کی اطاعت کی اور اس کی نافرمانی کی، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ وَلَوْلَا عَفْوُ اللَّهِ وَلَوْلَا مَغْفِرَةُ اللَّهِ مَا بَقِيَتْ لَنَا نِعْمَةٌ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کا درگزر کرنا نہ ہو، اللہ کی بخشش نہ ہو، تو ہمارے لیے کوئی نعمت باقی ہی نہ رہے، کچھ نہ رہے ہمارے پاس جیسے ہمارے اعمال ہیں۔ واللہ حکیم علیم غنی کریم، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، غنا والا ہے، بے نیاز ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ فقبل ان ينزل الانسان الى الارض خلق اللہ لہ النعم، اس سے پہلے کہ انسان زمین پر آتا اللہ نے اس کے لیے نعمتیں پیدا کر دی تھی۔ وَهَيَّأَ لَهُ ظُرُوفُ الْحَيَاةِ، اور تیار کر دیے تھے اس کے لیے زندگی کے راستے، زندگی گزارنے کا ماحول، یعنی جو اس کو درکار تھا۔ وَقَسَمَ لِكُلِّ إِنسَانٍ رِزْقَهُ، اور اس نے ہر انسان کے لیے رزق تقسیم کر دیا تھا۔ سَوَاءً كَانَ مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا، برابر ہے کہ وہ مومن ہو یا کافر ہو۔
فالنعمت سبقت المنعم علیہ، تو نعمت جو ہے وہ سبقت لے گئی اس پر جس پر وہ انعام کی جاتی ہے. یہ نعمت جو ہے وہ سبقت لے گئی، آگے بڑھ گئی اس کے جس پر وہ انعام کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی چیزیں آ گئی. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ اس کے لیے کاٹ خریدتے ہیں، اس کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اس کی ساری تیاری کرتے ہیں. ابھی بچہ تو آیا ہی نہیں اور چیزیں پہلے سے آ گئی. تو یہی حال ہے کہ انسان زمین پر آیا نہیں تھا کہ اس سے پہلے اس کی خوراکیں اور اس کی ضرورت کی سب چیزیں زمین پر ڈال دی گئی. تو نعمت سبقت لے گئی اس پر جس پر وہ انعام کی جاتی ہے. فاللہ خلق الانسان فوجد الکون مہیئا لہ من ربہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے کائنات کو اپنے رب کی طرف سے اپنے لیے مہیا پایا، تیار شدہ پایا. الشمس تدفئہ وتعطیہ الحیات، سورج اس کو گرمی دیتا ہے اور اس کو زندگی دیتا ہے. والارض تطعمہ وتعطیہ الثمر، اور زمین اس کو کھلاتی ہے اور اس کو پھل دیتی ہے. والمطر ينزل علیہ فیسقیہ، اور بارش اس پر اترتی ہے تو اس کو سیراب کرتی ہے. والہواء موجود، ہوا بھی موجود ہے. اینما کان لتنفسہ بسہولہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے سانس لینے کے لیے سہولت کے ساتھ. یعنی ہر جگہ اللہ نے ہوا پہنچائی ہوئی ہے، کونوں قدروں میں بھی. والنہار مسخر لہ، دن اس کے لیے مسخر کیا ہوا ہے. لیعمل وینتج، تاکہ وہ عمل کرے، تاکہ وہ کچھ پروڈیوس کرے. واللیل لینام ویستریح، اور رات اس لیے بنائی تاکہ وہ سوئے، آرام کر سکے. یستریح، آرام کر سکے. وکل ہذہ الاشیاء خلقها اللہ، اور ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. لیجدها الانسان فی الکون فی خدمتہ قد سبقتہ، تو یہ ساری چیزیں ان کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ وہ کائنات میں ان کو وجود میں لائے، اس کی خدمت میں جس کا ذکر پہلے گزر چکا، یعنی انسان کی خدمت میں. لیکن جو چیزیں ہمیں فار گرانٹیڈ ملی ہوئی ہیں، مثلاً ہمارے ہاتھ پاؤں کی حرکت ہے، کھانا پینا ہے، منہ سے چبا لیتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں، ان چیزوں پہ کبھی ہم کانشیسلی شکر ادا ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے انسان کو سب کچھ دیا، لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ سے جھگڑتا ہے بغیر علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. وقال سبحانہ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن مویشیوں کو، فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. یعنی مویشی ہم نے پیدا کیے اور مالک یہ ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، تو ان میں سے بعض ان کی سواری اور بعض اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ وغیرہ.
افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَالنِّعَمْ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْخَلْقِ، اور وہ نعمتیں جن کو اللہ نے مخلوق پر انعام کیا، وَالْمَصَائِبُ الَّتِي تُصِيبُ الْخَلْقَ، اور وہ مصیبتیں جو مخلوق کو پہنچتی ہیں، كُلُّهَا قَدْ كُتِبَتْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، یہ ساری کی ساری لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھی، صغیرہا و کبیرہا، چھوٹی اور بڑی سب، وہذا امر عظیم، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، لا تحیط بہ العقول، جس کا عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی، عقل میں نہیں آتی بات، بل تذہل منہ افئدۃ اولی الالباب، بلکہ بے خود ہو جاتے ہیں اس سے عقل مند لوگوں کے دل، ولکنہ علی اللہ یسیر، لیکن اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں ہو یا تمہارے نفسوں میں مگر ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی وہ کام جو اتنا ٹیڈیس ہے کہ جس کا سوچ میں بھی احاطہ نہیں انسان کر سکتا، وہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس سے اللہ کی عظمت کو پہچانے۔ وقد اخبر اللہ عبادہ بذالک، اور تحقیق اللہ نے اپنے بندوں کو اس کی خبر دے دی، لأجل اللہ یأسوا علی ما فاتہم، تاکہ وہ اس پر افسوس نہ کریں جو ان سے فوت ہو گیا، مما طمحت لہ انفسہم، جس کی وہ اپنے نفسوں کے لیے حرص رکھتے تھے، وتشوقوا الیہ، اور اس کا شوق رکھتے تھے، لعلمہم ان ذلک مکتوب فی اللوح المحفوظ، ان کے علم کے لیے ہے کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، فلا بد من وقوعہ فلا سبیل الی دفعہ، تو اس کا واقع ہونے بھی لازم تھا اور اس کو دور کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں۔ ولا یفرحوا بما آتاہم اللہ فرح بطر و عشر، اور نہ وہ خوش ہوں اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا، تکبر والی خوشی اور اترانے والی خوشی، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ بندے کو جو کوئی نعمت دے اس پر وہ اترانا شروع کر دے، لعلمہم، ان کے علم کے لیے، انہم ما ادرکوہ بحولہم وقوتہم، وہ جان لیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی قوت اور اپنی طاقت سے حاصل نہیں کیا، وانما ادرکوا بفضل اللہ ومنہ، اور وہ اس بات کا بھی ادراک کر لیں کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان کے ساتھ حاصل ہوا ہے، فیشتغلوا بذکر وشکر من اولی النعم ودفع النقم، فیشتغلوا، پھر وہ مشغول ہو جائیں، کس میں؟ بذکر، ذکر میں، وشکر، شکر میں، کس کی طرف سے؟ من اولی النعم، جو نعمتوں کا والی ہے، جو نعمتوں والا ہے، ودفع النقم، اور جس نے تکلیفیں مصیبتیں دور کی ہیں، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم خوش ہو اس پر جو اس نے تمہیں دیا، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کسی بھی خود پسند شیخی خورے کو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
وجمیع المصائب فی النفس والمال والاہل والاولاد والاحباب ونحوہم، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں چاہے اپنی ذات میں یا مال میں، اہل میں، اولاد میں، احباب پیاروں میں، ونحوہم اور اس کے علاوہ بھی وغیرہ وغیرہ، کل ذالک یہ ساری کی ساری کائن ہونے والی ہیں یا ہوتی ہیں بقضاء اللہ وقدرہ اللہ کی قضاء اور قدر کے ساتھ، وقد سبق بذلک علم اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا پہلے سے ہی علم ہے، وجرى به قلمہ اور اس کے ساتھ اس کا قلم بھی جاری ہو چکا ہے، ونفذت به مشیئتہ اور اس کے ساتھ اس کی مشیت بھی نافذ ہو گئی، واقتضتہ حکمتہ اور اس کی حکمت نے اس کا تقاضا بھی کیا ہے، والشأن کل الشأن اور حقیقت حال یہ ہے، هل يقوم العبد بالوظیفۃ التي علیہ فی هذا المقام، کیا بجا لاتا ہے بندہ اس ذمہ داری کو جو اس مقام پر اسے دی گئی، ام لا يقوم بها یا وہ اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے، مشکل میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ بندہ اس موقع پر کیا وہی کرتا ہے جو اللہ نے اس سے کہا ہے یا کچھ اور کرتا ہے، یا اس اپنی ذمہ داری کو یعنی شکر کی ادائیگی کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا دیگر بھی جو اس کے کرنے کے کام، وظیفہ ہوتا ہے ڈیوٹی، کام، ذمہ داری وغیرہ۔ فَإِن قَامَ بِهَا فَلَهُ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ پھر اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، وَالْأَجْرُ الْجَمِيلُ اور خوبصورت اجر ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ فَإِذَا آمَنَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر اگر وہ ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فَرَضِيَ بِذَلِكَ اس پہ راضی ہوا، وَسَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور اللہ کے فیصلے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ہدى اللہ قلبہ تو اللہ نے اس کے دل کو ہدایت دے دی، فاطمأن تو وہ اطمینان پا گیا، ولم ينزعج عند المصائب اور اس نے بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا مصیبتیں آنے پر، کیونکہ اس کو مصیبت کا فلسفہ سمجھ آ گیا، وصبر علی قضاء اللہ اور اللہ کی قضاء پر اس نے صبر کیا، حصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر اللہ له یوم الجزاء حصل له بذلك ثواب عاجل اس کو دنیا میں جلد ملنے والا ثواب بھی مل گیا، مع ما يدخر اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے، یوم الجزاء قیامت کے دن دینے کے لیے، من الثواب ثواب میں سے، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ اور کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ تو کتنا فائدہ ہے جب انسان شکر ادا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ جلد ملنے والا فائدہ بھی دیتا ہے اور بعد میں ملنے والا فائدہ بھی دے گا، جبکہ انسان جب ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور صرف جمع کر کر کے رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچاتا، تو وہ جو کرتا ہے اسی کو استعمال کرنے بھی بعض اوقات نصیب نہیں ہوتی، دوسروں تک تو کہاں جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ عِندَ وُرُودِ الْمَصَائِبِ اور جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا مصیبتیں وارد ہونے پر، فلم یلحظ قضاء اللہ وقدرہ اور پیش نظر رکھتا ہی نہیں اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قدرت کو، بل وقف مع مجرد الاسباب بلکہ وہ کھڑا رہتا ہے مع مجرد الاسباب خالی اسباب کے ساتھ، فإن اللہ یخذلہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یخذلہ ویکلہ الی نفسہ اور اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، والنفس لیس عندہا الا الجزا اور نفس اس کے ہاں سوائے جزا کے اور حلا بھی اسی طرح کی خالی ایمپٹینس کو کہتے ہیں، گھبراہٹ اور کچھ نہیں ہوتا۔
الذی ہوا عقوبۃ عاجلۃ علی العبد، جو کہ بندے کو جلد ملنے والی سزا ہے، قبل عقوبۃ الآخرہ، آخرت کی سزا سے پہلے. یعنی ایک تکلیف کے آنے پر بندے کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک ہے شکر کا رویہ اور ایک ہے ناشکری کا. شکر کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ملتا ہے، اور ناشکری کرنے پر الٹا سزا ملتی. ایک ہی چیز ہوتی ہے، دو رویے دو انجام. واللہ تبارک و تعالی لا بد ان یبتلی عبادہ بالمصائب والمحن، اور اللہ تبارک و تعالی لازمی طور پر آزماتا ہے اپنے بندوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ، لیتبین الصادق الکاذب، تاکہ سچا جھوٹے سے الگ ہو جائے، والجازع من الصابر، اور جزا فضا کرنے والا، بےقراری کرنے والا، من الصابر، صابر سے، والمؤمن من المنافق، اور مومن منافق سے. یعنی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں کیوں ڈالتا ہے، آزمائش کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کون سچا ہے، کون صابر ہے اور کون مومن ہے. وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ، اور یہ اللہ کی سنت ہے اس کے بندوں میں. لِأَنَّ السَّرَّاءَ لَوْ اسْتَمَرَّتْ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ لَحَصَلَ الْاخْتِلَاطُ الَّذِي هُوَ فساد، کیونکہ خوشحالی جو ہے اہل ایمان پر اگر زیادہ دیر رہے، لحصل الاختلاط، تو مکس اپ ہونے لگتا ہے، الذی ہوا فساد، یہ چیزوں کو مکس اپ کر دیتا ہے جو کہ دراصل فساد ہوتی ہے. وحکمت اللہ تقتضی تمیز اہل الخیر من اہل الشر، اور اللہ کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ نکھیڑ دے اہل خیر کو اہل شر سے. وہذی فائدۃ المحن، اور یہی فائدہ ہوتا ہے محنتوں کا. لا ازالۃ ما مع المؤمنین من الایمان، نہیں ختم ہوتا مومنوں کے ساتھ ایمان میں سے. ولا ردہم عن دینہم، اور نہ ان کو ان کے دین سے پھیرتا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمان المؤمنین، اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کا ایمان ضائع کر دے، جیسے کہ سیقول السفہاء میں آتا ہے. واللہ سبحانہ یبتلی عبادہ حسب ایمانہم بانواع المصائب، اور اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو طرح طرح کی مشکلات کے ساتھ ان کے ایمان کی بدولت، کہ کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. وَيَبْتَلِيهِمْ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور وہ آزماتا ہے ان کو ساتھ کسی بھی چیز کے تھوڑا سا خوف اور بھوک. وَنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی سے. لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوْ ابْتَلَاهُمْ بِالْخَوْفِ كُلِّهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہر وقت ان پر خوف ہی نازل کرتا رہے، او ذہاب الاموال کلھا، یا سارے مال جاتے رہیں، اب اس ثمرات کلھا، یا سارا پھل مارا جائے، ونحو ذالک، اور اسی طرح کے اور کام، لہلکوا، تو وہ ہلاک ہو جاتے. والمحن، اور آزمائشیں تمحص، خالص کرتی ہیں، یعنی بندے کو پاک صاف کرتی ہیں، لا تہلک، ہلاک نہیں کرتی. وہذہ الامور لا بد ان تقع، اور یہ معاملات لازم ہے کہ واقع ہوں. لأن اللہ اخبر بها، کیونکہ اللہ نے ان کی خبر دی ہے. وقد وقعت ما زالت تقع كما اخبر اللہ، اور تحقیق وہ واقع ہو گئے اور واقع ہوتے رہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی. یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں ڈال کے بندے کو صاف کرتا رہتا ہے. اگر اللہ زیادہ مصیبتیں ڈال دیتا، مثلاً ابتلاہم بالخوف کلہ، ہر وقت خوف اور مال